قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آپ تمامی حضرات اطمینان و سکون کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو افراتفری کا ماحول پیدا کیے ہوئے ہیں جلسے میں. بڑی محنتوں کے بعد یہ جلسہ سجایا جاتا ہے. ان محنتوں کو اگر دیکھنا ہے تو کمیٹی والوں سے پوچھو, گھر گھر جا کر کے بھیک کی طرح پیسہ مانگا جاتا ہے, تب کہیں جا کر کے اتنا بہترین جلسہ سجایا جاتا ہے. اور تھوڑی سی دیر میں مزے کی خاطر جو ہے وہ جلسے کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرو. آپ دیکھ رہے ہو منبر نور پہ تشریف فرما گل گلزار سیادت چمن زہرا کے پھول آل رسول حضور سید شہادت میاں صاحب قبلہ کی تشریف آوری ہے. آپ حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کر رہے ہو. آل رسول کی موجودگی میں بھی آپ ایک افراتفری کا ماحول پیدا کیے ہوئے ہو. آل رسول کا ادب ملحوظ رکھنا چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو ہمارے بزرگ اور ہمارے نوجوان یہاں پر جلسے کو بخوبی سننے کی نیت سے بیٹھے ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ مزے کے طور پہ بیٹھے ہیں. بس ان کو مزہ ملنا چاہیے, تھوڑی تفریح آنی چاہیے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے مزے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اور سیلفی لے کر کے ادھر ادھر بس شیئر کرنا ہے. بس وہ یہی مزہ ہے ان کے لیے. آپ لوگ سکون سے بیٹھے, سننے کی نیت سے بیٹھے. ارے آج تک راتیں گزاری تھی اپنے باپ کے لیے, آج کی رات گزار دو رسول پاک کے لیے. ایسی راتیں روزانہ دیکھنے کو تھوڑی ملتی ہیں. یہ فرشتے جو کاندھے پہ بیٹھے ہیں, داہنی جانب والا فرشتہ نیکیاں لکھنے پہ مقرر ہے, بائیں جانب والا فرشتہ جو ہے وہ گناہ لکھنے پہ مقرر ہے. تو ایسا کریں, آپ یہاں جلسے میں بیٹھے ہیں. یہ انجمن برکات رضا نے کتنی محنتوں کے بعد یہ پروگرام کو سجایا ہے. تو اس پروگرام میں بیٹھ کر کے آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں, مدینے والے مصطفیٰ کا نام لے, تاکہ داہنی جانب بیٹھا ہوا فرشتہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کرتا رہے. کچھ میرے بزرگ, میرے عزیز دور کھڑے ہوئے ہیں. میں گزارش کروں اگر سمجھ میں آ جائے تو اب اندر جگہ خالی ہو چکی ہے, تھوڑی سی دیر کے لیے آپ بیٹھ جائیں. میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا, بڑی تیزی کے ساتھ اپنی تقریر کو شروع کروں گا. بس یہ تھوڑا افراتفری والا ماحول تھا, اس لیے یہ چند جملے میں نے بول دیے, ورنہ میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں. بس آپ حضرات سکون کے ساتھ تھوڑی دیر مجھ کو سماعت کر لیں. ہر انسان کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے, بیان کرنے کا طریقہ اپنا اپنا ہوتا ہے. یہ علماء کرام تشریف فرما ہے, سب میرے سر کا تاج ہیں. آل رسول کے قدموں کی خاک کو اپنے سر کا تاج بنا کر کے آج پہلی بار میں سرولی کی سرزمین پہ آیا ہوں, تو مجھے احساس کمتری کا شکار مت ہونے دیجیے گا. میں یہاں سے جاؤں تو آل رسول کی مستجاب دعائیں اپنے دامن میں لے کر کے جاؤں, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو مصطفیٰ کے ثنا خان بن کے رہتے ہیں, جو مصطفیٰ کے ثنا خان بن کے رہتے ہیں, وہ اپنے عہد کی پہچان بن کے رہتے ہیں. اور جدا ہے شان علی تیرے شہزادوں کی, جدا ہے شان علی تیرے شہزادوں کی, ارے جہاں بھی رہتے ہیں سلطان بن کے رہتے ہیں. جدا ہے شان علی تیرے شہزادوں کی, جہاں بھی رہتے ہیں سلطان بن کے رہتے ہیں. آل رسول کی موجودگی ہے. بس آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت, شمع بزم ہدایت, نو شہ بزم جنت, کعبے کے بدر الدجا, طیبہ کے شمس الضحیٰ, دافع جملہ بنا, شافعی روز جزا, یعنی سب سے اولا و اعلیٰ, سب سے بالا و بالا, اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دولہ, جانے مسیحا, رحمت کا دریا, غمزدوں کا سہارا.
جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرا امام فرماتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وہ نبی جن کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ فخر ازہر فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، ثریا کو ذرا کر دیں، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما رضا کر دیں۔ تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں سجا کر پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا، اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا، اور سرکار کی آمد پہ جو کرتے ہیں چراغاں، ارے آنگن میں کبھی ان کے اندھیرا نہیں ہوتا، سرکار کی آمد پہ جو کرتے ہیں چراغاں، آنگن میں کبھی ان کے اندھیرا نہیں ہوتا۔ محبت سے درود پاک سنائیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدوں و مبشروں و نذیرا، گواہ بنا کر، خوشخبری سنانے والا بنا کر، ڈر سنانے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، آپ اپنے رب کے حکم سے بلاتے ہو اس کی بارگاہ کی طرف۔ ہم نے آپ کو روشن سورج بنا کر کے بھیجا، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر کے بھیجا۔ یہ آیت کریمہ میں اگر ہر لفظ پہ تقریر کی جائے تو ایک اپنی جگہ موضوع ہے، لیکن ہر لفظ پہ نہیں کروں گا، صرف دو لفظ پہ پوری تقریر کروں گا، ایک ارسلنا پہ اور دوسرا سراجا منیرا پہ۔ بس دو باتیں بتا کے تقریر کو ختم کر دوں گا۔ یہ علماء کرام جانتے ہیں، میں نے آیت کریمہ پڑھی، رب فرماتا ہے اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا۔ ارسلنا باب ارسال سے ہے، اور ارسال کے معنی آتے ہیں بھیجنا، اور بھیجی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہو، بھیجی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہو۔ مثال کے طور پر میں انجمن برکات رضا کی دعوت پر آپ کے یہاں سرولی میں آیا، اب یہاں سے میں بریلی شریف جاؤں گا، آپ لوگ مجھے بھیجیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی پیدا نہیں ہوا ہوں بلکہ پہلے سے موجود ہوں، تبھی تو آپ مجھے بریلی شریف کی طرف بھیجو گے۔ رب فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو بھیجا، تو بھیجا اب جا رہا ہے، تخلیق کب کی ہے اس کو سمجھنا ہے، تو آپ کو حدیث قدسی سمجھنا پڑے گی۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ فرمان خدا کا ہو اور زبان مصطفیٰ جان رحمت کی ہو۔ ایک حدیث پاک ہوتی ہے جو فرمان نبی کا ہے اور صحابہ کرام روایت کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل و تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اب حدیث میں راوی جتنا زیادہ ثقہ ہوتا ہے، جتنا زیادہ قوی ہوتا ہے، حدیث اتنی ہی زیادہ معتبر مانی جاتی ہے۔ جس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن زبیر ہو اس حدیث کا جواب نہیں، جس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہو اس حدیث کا جواب نہیں، جس حدیث کے راوی حضرت
عبد الرحمن ابن ابو بکر ہو اس حدیث کا جواب نہیں، ارے جس حدیث کے راوی حضرت امام زین العابدین ہو اس حدیث کا جواب نہیں، جس حدیث کے راوی امام حسین ہو اس حدیث کا جواب نہیں، جس حدیث کے راوی امام حسن ہو اس حدیث کا جواب نہیں، ارے جس حدیث کے راوی مولا علی شیر خدا ہو اس حدیث کا جواب نہیں، جس حدیث کے راوی عثمان غنی ہو اس حدیث کا جواب نہیں، جس حدیث کے راوی عمر فاروق اعظم ہو اس حدیث کا جواب نہیں، اور جس حدیث کے راوی ابو بکر صدیق ہو اس حدیث کا جواب نہیں۔ تو سوچو جس حدیث کے راوی مدینے والے مصطفیٰ ہے وہ حدیث کیسی بے مثال ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حدیث قدسی فرمان خدا کا ہو، روایت کرنے والے مصطفیٰ جان رحمت۔ ایک یہ بھی اور ایک یہ بھی وجہ بتائی جاتی ہے کہ قرآن کے علاوہ اللہ نے جو اپنے محبوب سے فرمایا اسے حدیث قدسی کہا تھا۔ تو رب فرماتا ہے ہم نے آپ کو بھیجا، تو محبوب بھیجے اب جا رہے ہیں، تخلیق کب کی ہے اس کو سمجھنے کے لیے حدیث قدسی سنو۔ میرا رب فرماتا ہے کنت کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، فاحببت ان اعرف، تو میرا رب فرماتا ہے میں نے خود پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت خلقہ، اور ایک روایت میں فخلقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رب فرماتا ہے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ کب پیدا فرمایا؟ جب زمین نہیں تھی۔ کب پیدا فرمایا؟ جب آسمان نہیں تھا۔ کب پیدا فرمایا؟ جب چاند نہیں تھا۔ کب پیدا فرمایا؟ جب کہ سورج نہیں تھا۔ کب پیدا فرمایا؟ جب آگ نہیں تھی۔ کب پیدا فرمایا؟ جب مٹی نہیں تھی۔ کب پیدا فرمایا؟ جب ہوا نہیں تھی۔ کب پیدا فرمایا؟ جب پانی کا وجود نہیں تھا۔ اور علماء کرام جانتے ہیں سید صاحب قبلہ کی دعائیں لیتے ہوئے بشر مرکب ہے چار چیزوں سے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، اور نبی کو اللہ نے اس وقت پیدا فرمایا جب آگ بھی نہیں تھی، پانی بھی نہیں تھا، مٹی بھی نہیں تھی، ہوا بھی نہیں تھی، اور بشر مرکب ہے چار چیزوں سے۔ ارے بشر کی رنگ لگانے والوں، اللہ نے اپنے محبوب کو اس وقت پیدا فرمایا جب یہ آگ، پانی، مٹی، ہوا تھی ہی نہیں، صرف نور تھا۔ میرا ایمان پکار کے کہتا ہے اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حفظ، جشن میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت علامہ فرقان رضا منظری۔ حضرات، لباس بشریت میں محبوب کو کیوں بھیجا؟ تاکہ ہم گناہگار فیض حاصل کر سکیں، ہم گناہگار فیض حاصل کر سکیں۔ رب فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، محبوب اعلان کر دو، آپ کہہ دو۔ لفظ قل اگر پڑھ لیں یہ وہاں بھی تو وسیلہ ثابت ہے۔ لفظ قل، قل کا معنی محبوب بات میری ہے کہہ تم تو۔ میرا رب قادر مطلق ہے، احکم الحاکمین ہے، مالک علی الاطلاق ہے۔ میرا رب چاہتا تو ڈائریکٹ بندوں سے فرماتا میرے بندوں ایسا کرو، لیکن رب ایسا نہیں کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے محبوب بات میری ہے، زبان اپنی سے تم کہہ دو۔ اسی کو علامہ حسن کہتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ رب فرماتا ہے محبوب کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے۔ پتا چلا وحی آتی ہے تو میرے آقا خیر البشر ہیں، میرے آقا نبیوں کے امام ہیں۔ اب آپ سنو، رب فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کوئی مجھے پہچاننے والا نہیں تھا، میں نے خود پسند کیا کہ کوئی مجھے پہچانے۔ میرا رب فرماتا ہے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اب ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اے میرے مولا پہلے زمین کا فرش بچھا دیتا، پھر اپنے محبوب کو بھیجتا، پہلے آسمان کا شامیانہ لگا دیتا، تب اپنے محبوب کو پیدا فرماتا، پہلے سورج کو پیدا فرما دیتا، پھر اپنے محبوب کو پیدا فرماتا، پہلے چاند کو پیدا فرما دیتا، پھر اپنے محبوب کو پیدا فرماتا، پہلے ستاروں کے قمقمے لگا دیتا، پھر اپنے محبوب کو پیدا فرماتا۔ اے سنوری
सिरौली कला के जिंदा दिल मुसलमानों, पूरी तवज्जो आप मेरी तरफ रखिएगा। मैं नॉन स्टॉप बात कर रहा हूँ, एक जुमला मिस हो गया तो तकरीर का मफहूम ज़हन से निकल जाएगा। देखो, अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाने से पहले, आसमान बनाने से पहले, चांद और सूरज के पैदा फरमाने से पहले, सितारों के पैदा फरमाने से पहले, हवाओं के पैदा फरमाने से पहले अपने महबूब को पैदा फरमाया। ऐसा क्यों है? तो सुनो, एक मिसाल से मैं आपको समझा दूं। मिसाल के तौर पे हमारे मखदूम हुजूर सैयद शहादत मियां साहिब किबला मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जा रहे हों, हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हों। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को मदीने वाले मुस्तफ़ा के सदक़े में हज मकबूल की सआदत नसीब फरमाए। मिसाल के तौर पे तकरीब फ़हीम के लिए बोल रहा हूँ। हजरत तशरीफ ले जा रहे हों, मुबारकबाद देने के लिए मुरीदीन आ रहे हों, मुबारकबाद देने के लिए मुहिब्बीन आ रहे हों, मुबारकबाद देने के लिए मुतवस्सिलीन आ रहे हों। उन्हीं मुबारकबाद देने वालों में आ गए हसन रजा साहिब किबला, गुलाब का एक पौधा लिए हुए, गुलाब का एक पेड़ लिए हुए हाथ में कि हजरत आप मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं, हम वहाँ के लिए जिंदगी भर दुआ करते रहे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आप उस दयार में तशरीफ ले जा रहे हैं, ये गुलाब का पौधा मुझसे ले लीजिए। सैयद साहिब किबला ने कहा कितने कीमत का है? वो भी कीमत बता दी। मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ, 5 रुपए बता दिए। आपने गुलाब का पौधा लिया, सैयद शहबाज मियाँ को साथ में लिया और कहा बेटा मैं इस गुलाब के पौधे को लगा करके जा रहा हूँ, बेटा मैं जा रहा हूँ हज के लिए, ये गुलाब का पौधा सूखने नहीं पाए, ये गुलाब के पौधे को सूखने मत देना, इसकी देखभाल करते रहना। सैयद साहिब किबला तशरीफ ले गए। अब आप जब वापस आते हैं तो क्या पूछा बेटे से, शहजादे से, बेटा वो गुलाब का पौधा क्या हुआ? कहा अब्बा अब तो वो बड़ा हो गया है, पेड़ हो गया है और अब तो उस पर गुलाब आ गए हैं, अब तो वो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। मिसाल से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, जब सैयद साहिब किबला तशरीफ लाए तो सैयद साहब किबला ने गुलाब का पौधा देखा तो मुस्कुरा के कहा मेरा गुलाब। इतने में जमीन में दामन पकड़ लिया सैयद साहिब किबला, इतनी बड़ी बातें न करो, आप कहते हो ये मेरा गुलाब है, अगर मेरा सीना नहीं होता तो ये गुलाब का पौधा कहाँ नसब करते, अगर मैंने अपना सीना न दिया होता तो ये गुलाब का पौधा कैसे परवान चढ़ता? ये तुम्हारा गुलाब नहीं है, ये मेरा गुलाब है। इतने में आसमान ने कहा ये जमीन इतना बड़ा दावा ना कर, अगर मेरा शामियाना नहीं होता तो ये गुलाब का पौधा कैसे परवान चढ़ता? इतने में सूरज ने कहा ये जमीन और आसमान इतने बड़े बोल ना बोलो, अगर मैंने इसे अपनी गर्मी ना दी होती, इसे मैंने अपनी हरारत ना दी होती तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता? ये तुम्हारा गुलाब नहीं है, मेरा गुलाब है। देखो, पौधा एक है गुलाब का, जमीन अलग एहसान जता रही है, आसमान अलग एहसान जता रहा है, चांद अलग एहसान जता रहा है, सूरज अलग एहसान जता रहा है। अगर समझ गए तो आप खामोश नहीं रहोगे। गुलाब का पौधा एक है, सब एहसान जता रहे हैं। इतने में चांद ने कहा ये जमीन और आसमान और सूरज, अगर रात में मैंने अपनी किरणें इस पे नहीं डाली होती तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता? ये सिर्फ तुम्हारा गुलाब नहीं है, ये मेरा गुलाब भी है। इतने में हवा ने कहा ये जमीन और आसमान, ये चांद और सूरज, इतनी बड़ी बातें न करो, इतने बड़े बोल ना बोलो। अगर झूला, अगर तुमने अपनी किरणें डाली है तो रात में झूला मैंने झुलाया है, कभी नसीमे बहार बनकर, कभी मौसमे बहार बनकर, कभी बादे सबा बनकर। इतने में हवा ने कहा ये सिर्फ तुम्हारा गुलाब नहीं है, ये मेरा गुलाब भी है। इतने में शबनम ने कहा ये हवा इतनी बड़ी बातें ना कर, अगर झूला तूने झुलाया है तो सुबह को मुंह मैंने धुलाया है इस पौधे का। ये सिर्फ तेरा गुलाब नहीं है, ये मेरा गुलाब है। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन बनाने से पहले, आसमान बनाने से पहले, चांद पैदा फरमाने से पहले, सूरज को पैदा फरमाने से पहले, हवा को पैदा फरमाने से पहले, अरे कायनात को पैदा फरमाने से पहले अपने महबूब के नूर को पैदा फरमा दिया। देखो, गुलाब का पौधा एक है, जमीन अलग एहसान जता रही है, आसमान अलग एहसान जता रहा है, चांद अलग एहसान जता रहा है, सूरज अलग एहसान जता रहा है, सितारे अलग एहसान जता रहे हैं, हवा अलग एहसान जता रही है। इसलिए परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को सारी कायनात से पहले पैदा फरमा कर ये पैगाम दे दिया, मेरा ये महबूब किसी का एहसान लेने नहीं आया है, बल्कि सारी कायनात पर एहसान करने के लिए तशरीफ लाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
نہیں ہے. جہاں سب کی نظریں جھک جاتی ہیں وہاں سے میرے امام کی نظریں اٹھتی ہیں. میرا امام کہتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے وہ جہان کی, وہ اس دنیا کی جان ہے. وہ اندھے سوچیں جو کہتے ہیں نبی مر کے مٹی میں مل گئے. اگر نبی معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل جاتے تو یہ کائنات کا نظام کیا ایسے ہی رہتا؟ تو جان ہے اس جہان کی. موٹر سائیکل کی جان پٹرول ہوتا ہے, اگر ختم ہو جائے تو گاڑی آگے نہیں بڑھتی. گھڑی کی جان اس کا سیل ہوتا ہے, آپ اسے نکال لیجئے جو سوئی جہاں ہے وہی رک جائے گی. اور جیسے ہی سیل ڈالا آپ نے گھڑی چلنا شروع ہو گئی, کیونکہ وہ گھڑی کی جان ہے. آپ سوچو آقا معراج کو تشریف لے گئے, بستر بھی گرم رہا, زنجیر بھی ہلتی رہی, پانی بھی بہتا رہا. کچھ سمجھے آقا عالم کی جان ہے. جب آقا معراج کو تشریف لے گئے, ارے عالم کی جان آسمان پر چلی گئی. کائنات کی جو چیز تھی وہی روک دی گئی, وقت کی رفتار روک دی گئی, ہر چیز کو وہی ٹھہرا دیا گیا. اور جب آقا معراج سے تشریف لائے عالم کی جان آ گئی, بستر بھی گرم رہا, زنجیر بھی ہل رہی, پانی بھی بہنے لگا. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اے نبی کا میلاد سننے والوں, میرے نبی کی عظمت دیکھو. آج یہ انجمن برکات رضا میں یہ کتنا اچھا پنڈال لگایا. سید صاحب قبلہ دولہ کی شکل میں تشریف فرما ہے. سید صاحب قبلہ اور ہم سب لوگ جب یہاں سے چلے جائیں گے کہ یہ ڈیکوریشن ایسے ہی رہے گا؟ آپ بتاؤ, دولہ چلا جائے تو کیا ڈیکوریشن رہے گا؟ اور سنو, شادی کا موقع آتا ہے, دولہا کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا جاتا ہے, منڈپ سجایا جاتا ہے کہ نہیں, وہ پوری سجاوٹ ہوتی ہے. اور جیسے نکاح ہوا, دولہا رخصت ہوا, پھر وہ شادی ہال کے اندر جو سجاوٹ ہوتی ہے, کہ وہ سجاوٹ باقی رہتی ہے؟ سب ختم, سب ہٹ جاتی ہے, ساری چیزیں ہٹ جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ دولہا چلا گیا, سجاوٹ ختم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورج اپنے محبوب کے لیے پیدا فرمایا, یہ چاند اپنے محبوب کے لیے پیدا فرمایا, یہ ستارے اپنے محبوب کے لیے پیدا فرمائے, یہ زمین اپنے محبوب کے لیے بچھائی, یہ آسمان کا شامیانہ اپنے محبوب کے لیے سجایا ہے. اے پیارے مسلمانوں, محبوب گیا نہیں ہے بلکہ ہماری نظروں سے چھپ گیا ہے, ہماری نظروں سے روپوش ہو گیا ہے. میرا آقا کل بھی زندہ تھا اور آج بھی اپنے مزار میں زندہ ہے, دولہا مزار میں لیٹا ہوا ہے. میرا امام کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جائے گا. ارے کمیٹی والوں, آپ لوگ سامنے آ کر کے بیٹھو, آپ ہی لوگ ہوتے ہو, سامنے آ کر کے بیٹھو. سب سید صاحب قبلہ کا دیدار کرو سامنے سے, آلِ رسول کا. سب لوگ بیچ میں بیٹھو, سامنے سے آرام سے بیٹھ کر کے دیکھو. دولہا قبر میں آرام کر رہا ہے, تبھی تو یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے. میرا امام کہتا ہے جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. حضرات, اب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. اب ایک بات اور سمجھیے, پیدا تمام نبیوں سے پہلے فرمایا, صرف ارسلنا میں بول رہا ہوں ابھی حضرت, پیدا تمام نبیوں سے پہلے فرمایا اور بھیجا تمام نبیوں کے آخر میں. ایسا کیوں؟ الاول فالاول, جو پہلے وہ پہلے. آپ ڈاکٹر صاحب کی دکان پہ جاتے ہو, جس کا پرچہ پہلے لگ گیا اس کا نمبر پہلے. میں ایمرجنسی کی بات نہیں کر رہا ہوں, ذہن میں آ سکتا ہے کوئی ایمرجنسی فیس زیادہ دینے تو اس کا پہلے آ جاتا ہے, لیکن میں ترتیب کی بات کر رہا ہوں. الاول فالاول, جو پہلے وہ پہلے. یہ میرے مولا جب پیدا تمام نبیوں سے پہلے فرمایا
تو بھیجا تمام نبیوں کے آخر میں کیوں؟ یہ بات ذہن میں آئی تو اسے بھی میں آپ کو مثال سے سمجھا دوں. آپ ستارے دیکھتے ہو جو رات میں ستارے چمکتے ہیں، صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو کیا ستارے نظر آتے ہیں؟ آپ بتاؤ، ستارے نظر آتے ہیں؟ اور جیسے ہی سورج غروب ہوا ستارے دکھنا شروع ہو گئے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ سورج جو ہے وہ کہیں چلا نہیں جاتا، سجدہ کرتا ہے تو ہماری طرف رات ہو جاتی ہے. قرب قیامت اسے اجازت نہیں ملے گی سجدہ کرنے کی. رب فرمائے گا یہیں سے نکل، وہ پچھم سے نکلے گا اور وہ آخری دن ہوگا قیامت کا. اب سنیں، پیدا تمام نبیوں سے پہلے فرمایا اور بھیجا تمام نبیوں کے آخر میں. علم حیات کا ایک قاعدہ ہے، یہ علماء جانتے ہیں کہ ستاروں کے اندر جو نور ہے وہ ان کا بذات خود اپنا نور نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر جو نور ہے وہ سورج کا نور ہے. ستارے جو چمک رہے ہیں وہ سورج کے نور کے صدقے میں چمک رہے ہیں. رب قرآن میں فرماتا ہے اے محبوب، ہم نے آپ کو روشن سورج بنا کر کے بھیجا، ہم نے آپ کو روشن سورج بنا کر کے بھیجا. اور میرے آقا کیسے روشن سورج ہیں؟ آدم چمکے ہیں تو اسی نور سے چمکے ہیں، حضرت شیش چمکے ہیں تو اسی نور سے چمکے ہیں، حضرت ابراہیم چمکے تو اسی نور سے چمکے ہیں، حضرت اسماعیل چمکے تو اسی نور سے چمکے ہیں، حضرت یعقوب چمکے تو اسی نور سے چمکے ہیں، حضرت یوسف چمکے تو اسی نور سے چمکے ہیں، حضرت موسیٰ عیسیٰ چمکے ہیں تو اسی نور سے چمکے ہیں. ارے صدیق اکبر چمکے تو نور مصطفیٰ کے صدقے میں، عمر فاروق اعظم چمکے ہیں تو مصطفیٰ کے صدقے میں، عثمان غنی چمکے ہیں تو مصطفیٰ کے صدقے میں، مولا علی چمکے ہیں تو مصطفیٰ کے صدقے میں. ارے امام اعظم چمکے تو نور مصطفیٰ کے صدقے میں، امام شافعی چمکے تو نور مصطفیٰ کے صدقے میں، غوث اعظم چمکے ہیں تو نور مصطفیٰ کے صدقے میں. ارے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی چمکے تو نور مصطفیٰ کے صدقے میں، غریب نواز چمکے ہیں تو نور مصطفیٰ کے صدقے میں چمکے ہیں، صادر پاک چمکے ہیں تو نور مصطفیٰ کے صدقے میں چمکے ہیں، دیوا کے وارث پاک چمکے ہیں تو مصطفیٰ کے نور کے صدقے میں چمکے ہیں. ارے حجت الاسلام چمکے تو مصطفیٰ کے صدقے میں، تاج الشریعہ چمکے، مفتی اعظم چمکے تو مصطفیٰ کے نور کے صدقے میں چمکے ہیں، شاہجی میاں چمکے ہیں تو مصطفیٰ کے نور کے صدقے میں چمکے ہیں. جب میرے امام کی نظر پڑی تو پکار کے کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ عصمت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شاذلیہ حضور، فیضان شاذلیہ حضور. تو پیدا تمام نبیوں سے پہلے فرمایا، بھیجا تمام نبیوں کے آخر میں کیوں؟ یہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ تمام انبیاء کرام کو جو چمک ملی ہے وہ اپنے اپنے دور میں یہ اعلان کرتے رہے کہ ہم کو جو نبوت ملی وہ پیغمبر ابھی آیا نہیں ہے، آنے والا ہے. جس کے صدقے میں ہم دنیا میں آئے وہ پیغمبر ابھی آیا نہیں، آنے والا ہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام یہی اعلان کرتے ہوئے آئے. اے سرولی کلا کے زندہ دل مسلمانوں، اور جب مدینے والے مصطفیٰ کی آمد ہونے والی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ پیغام دے کر کے آسمان پر چلے گئے. ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی دی گئی ہے اور نہ انہیں قتل کیا گیا ہے، کیونکہ ہمارا قرآن کہتا ہے وَلَا صَلَبُوهُ وَلَا قَتَلُوهُ، نہ انہیں سولی دی گئی نہ ان کو قتل کیا گیا ہے، ان کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے. وہ عیسائی ہیں جو 25 دسمبر کو مناتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے وہ یہ ذہن دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی ہے. نہیں پیارے مسلمانوں، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ تثلیث کے قائل ہیں عیسائی. وہ 3 خدا مانتے ہیں کرسچن، ایک حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں، ایک حضرت مریم کو خدا مانتے ہیں اور ایک اللہ کو خدا مانتے ہیں. 3 خدا مانتے ہیں، اس لیے وہ تثلیث کے قائل ہیں. 3 خدا ماننے کی وجہ سے وہ کافر ہیں. حضرات جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ تشریف لے جا رہے تھے اس وقت یہ اعلان کر کے گئے تھے، لوگوں میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا، میرے بعد ایک رسول آئے گا، میرے بعد ایک نبی آئے گا.
اور اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ کہہ کے آپ آسمان پر چلے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے میرے نبی کی آمد تک کوئی رسول نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ قوم کی حالت کیسی ہو چکی تھی آپ علماء کرام کے ذریعے سنتے ہو، ائمہ مساجد کے ذریعے سنتے ہو۔ قوم کی حالت ایسی دیگرگو ہو چکی تھی، اگر کوئی کسی کا مرڈر کر دیتا تو اس پر 400 مرڈر کا راستہ کھل جاتا تھا، اور کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا منحوس سمجھتا تھا۔ بھائی اپنی بہن کو خود اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیتا تھا تاکہ میں کسی کا سالہ نہ کہلاؤں، کوئی میرا بہنوئی نہ کہلائے۔ بیٹا ماں کو بازار میں اپنے ہاتھوں سے بیچ کر کے چلا آتا تھا۔ ایسا دور تھا مکے کا، کسی پیغمبر کی چمک موجود نہیں، کسی پیغمبر کی روشنی موجود نہیں۔ ہر پیغمبر کسی نہ کسی پیغمبر کی چمک میں کام کرتا رہا۔ حضرت آدم دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے شیش کو پیغام دے کے جا رہے ہیں، بیٹا جس چمک میں کام کرتا رہا اسی چمک میں تم کام کرتے رہنا۔ حضرت ابراہیم جا رہے ہیں، اپنے دونوں بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کو یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں، بیٹا جس چمک میں نے کام کیا ہے تم اسی چمک میں کام کرتے رہنا۔ حضرت موسیٰ جا رہے ہیں، اپنے بھائی ہارون کو پیغام دے کے جا رہے ہیں، جس چمک میں کام کرتا رہا، جس روشنی میں کام کرتا رہا اسی چمک میں کام کرتے رہنا۔ حضرات کرامی، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے، کسی پیغمبر کی چمک نہیں، کسی پیغمبر کی روشنی نہیں۔ مکے والوں کے دل ایسے اندھے شیشے ہو چکے تھے، مکے والوں کے دل ایسے سخت پتھر ہو چکے تھے کہ وہ آٹے اور ستو کے بت بنا کر کے لے جاتے، راستے میں بھوک لگتی پانی میں ڈبو کے خود کھا جاتے، اور بیٹا اپنی ماں کو بازار میں بیچ آتا، بیٹی پیدا ہوتی تو سب سے بڑا منحوس سمجھتا۔ اس دور میں ان کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ میرا امام کہتا ہے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، مکے میں چمکا ہمارا نبی، مدینے میں چمکا ہمارا نبی، عرب والوں کے دلوں میں چمکا ہمارا نبی، عجم والوں کے دلوں میں چمکا ہمارا نبی۔ مکے والوں کے دلوں سے ان کی جہالت کو نکال کر کے ان کا رشتہ خودی سے بھی جوڑ دیا نبی نے، اور خدا سے بھی جوڑ دیا نبی نے۔ میرا امام فرماتا ہے سر چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد ہے وہ جانے مسیحا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت۔ آؤ ذرا تاریخ اٹھاؤ اور دیکھو نبی کی آمد سے کس کو فائدہ ہوا ہے۔ حسان بھائی نے ایک شعر پڑھا تھا کہ بیٹیوں کو کتنا فائدہ ہوا، بہنوں کو کتنا فائدہ ہوا، ماں کو کتنا فائدہ ہوا۔ آج میری قوم کی ماڈرن بیٹی کہتی ہے کہ اسلام نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، پیغمبر اسلام نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اے میری بہن، اے میری قوم کی بیٹی، اگر اسلام تیرے ساتھ انصاف نہیں کرتا تو آج تیرا وجود اس دنیا میں نہیں ہوتا۔ نبی کے ایک صحابی ہیں حضرت عاصم، کہتے آقا میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 5 لڑکیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیا ہے۔ نبی کے صحابی دہیہ کلبی کہتے آقا میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، میرے اندر جو گھر آتے تھے وہ 70 آتے تھے، میں نے 70 لڑکیوں کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں زندہ گاڑ دیا ہے کہ اللہ میرا یہ گناہ معاف فرما دے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے پیغام دیا تھا آقا دہیہ کلبی سے کہہ دو کہ جب انہوں نے ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھا تھا تو اللہ نے 70 لڑکیوں کے قتل کے گناہ کو معاف فرما دیا تھا۔ یہ مدینے والے مصطفیٰ کی آمد ہے، ان سے پہلے دیکھو بیٹیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ وہ تاریخ آپ کے سامنے اگر بیان کر دی جائے کہ یہ بیٹیوں سے آج جو تم محبت کرتے ہو، جو بیٹیوں کو تم سینے سے لگا کے رکھتے ہو، جب بیٹیوں کی تکلیف پہ تم تڑپ جاتے ہو، پہلے کا باپ تو اتنا بڑا ظالم تھا، ارے جب بچی کے سینے پہ پیر رکھ کے زمین میں دباتا تھا تو اگر کانپ جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے یہ بزدل ہے، اس کا کلیجہ نہیں کانپتا تھا، گردن پہ پیر رکھ کے دبا دیتا، سینے پہ پیر رکھ کر کے دبا دیتا۔ آج جو تم بیٹیوں سے محبت کرتے ہو، آج جو تم بہنوں سے پیار کرتے ہو، آج جو تم ماں سے محبت کر رہے ہو، یہ کسی اور کا صدقہ نہیں ہے، یہ مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ میرے نبی کی آمد نہ ہوتی آج آپ ٹیمپو کے پیچھے لکھا دیکھتے ہو بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ، آج اگر بس کو دیکھو تو پیچھے
पीछे लिखा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, आज ट्रेनों पे लिखा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अरे ये नारा आज इनका नारा नहीं है, इन्हें ये नारा आज जमीन में जिंदा गाड़ देता था। वो इतनी मोहलत तो देता था अपनी बच्ची को कि वो दुनिया में पैदा होके चंद सांसें ले दे, लेकिन आज का बाप इतना बड़ा जालिम हो गया, अल्ट्रासाउंड के जरिए, सोनोग्राफी के जरिए पता चल जाए कि माँ के पेट में लड़की है तो उसे वही कत्ल करा दिया जाता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है अय्ये ज़मीन कुतिलत, अल्लाह क़यामत में उन बच्चियों से पूछेगा तुझे किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। जानी से पूछा जाएगा तूने जिना क्यों किया, शराबी से पूछा जाएगा तूने शराब क्यों पी, जुआरी से पूछा जाएगा तूने जुआ क्यों खेला। तो सवाल कातिल से होना चाहिए ना कि तूने लड़की को क्यों कत्ल किया। सवाल कातिल से नहीं मकतूल से हो रहा है। बेटियों से पूछा जा रहा है तुम्हें किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। मैं सैयद साहब से बात करूं, जब तक मैं बात करूंगा मेरी तवज्जो इनकी तरफ रहेगी, इनकी तवज्जो मेरी तरफ रहेगी। बेटियों को कत्ल करने वाले इतने बड़े जालिम हैं कि अल्लाह ताला कयामत में उनकी तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएगा, उनसे अल्लाह कलाम नहीं फरमाएगा। तो बेटियों को कत्ल करने वाले तुम कौन होते हो। अल्लाह 15वें पारे में फरमाता है वला तक़तुलू औलादकुम मिन खशियति इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। मेरा रब फरमाता है तुम अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल मत करो, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं, तुम्हारी औलाद को भी रोजी देते हैं। अल्लाह 3रे पारे में फरमाता है हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफा यशा। वो अल्लाह है जो तुम्हारी सूरत माओ के पेटों में बनाता है जैसी चाहता है। 25वां पारा खोलो, रब फरमाता है यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर और युज़ब्बिजुहुम ज़ुकराना व इनासा। मेरा रब फरमाता है हर चीज अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, अल्लाह जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। आप देखो तो सही, अगर आज घर में लड़की पैदा हो जाए तो किसी को खुशी हो या ना हो उसकी माँ को खुशी जरूर होती है। बाप का चेहरा अलग उतरा हुआ है, दादा का चेहरा अलग उतरा हुआ है, दादी के चेहरे पे अलग 12 बज रहे हैं। जब से आई है घर में लड़कियां ही लड़कियां हो रही हैं। बताओ इसमें क्या औरत का कोई कसूर है। हर चीज अल्लाह पैदा फरमाता है। कुरान कह रहा है यखलुकु मा यशा, अल्लाह पैदा फरमाता है जो चाहता है। लड़की हो वो भी अल्लाह पैदा फरमाता है, बेटा हो वो भी अल्लाह पैदा फरमाता है और लड़के लड़कियां दोनों अल्लाह पैदा फरमाता है। और एक साइंस का कायदा बता दूं आले रसूल की मौजूदगी में, जिनसे बच्चे की जो पैदाइश होती है, जिनको आज हम कीटाणु कहते हैं, वो 2 तरह के साइंस कहती है। एक ऐस नाम से है, दूसरे बाय नाम से है। ऐस मतलब लड़के वाले कीटाणु और बाय मतलब लड़की वाले कीटाणु। तारीख बताती है, साइंस बताती है ऐस से जाकर के मिलता है तो लड़का पैदा होता है और ऐस बाय से मिलता है तो लड़की पैदा होती है। अल्लाह की शान देखो, औरतों को ताने देने वालों, अल्लाह की शान देखो। साइंस कहती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरत के अंदर लड़की वाले कीटाणु नहीं रखे हैं बल्कि लड़के वाले कीटाणु रखे हैं। तो लड़की पैदा हो रही है, अपने बेटे से कुछ नहीं कहते, अरे अल्लाह का शुक्र अदा करो। लड़की पैदा हो वो भी अल्लाह की नेमत है, लड़का पैदा हो वो भी अल्लाह की नेमत है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं इस आयत करीमा में कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले लड़की का जिक्र नहीं फरमाया, लड़के का जिक्र नहीं फरमाया, बल्कि बेटी का जिक्र फरमाया है। जिस घर में बेटी आती है वो अल्लाह की रहमतें आती है। जिस घर में लड़के का जिक्र नहीं किया पहले, तो फरमाता है यहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां। पहले क्यों? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं बेटे के मुकाबिल बेटियों में मोहब्बत ज्यादा होती है। ये बुजुर्ग बताएंगे बेटे के मुकाबिल बेटियों में मोहब्बत ज्यादा होती है। बेटे, और एक बात बताऊं,
गवाही देंगे आले रसूल उलमाए किराम, बेटे का लगाव माँ से ज्यादा होता है और बेटी का लगाव बाप से ज्यादा होता है। सच्चाई है या नहीं मेरे बुजुर्ग? हाथ उठा के बताएं, सच्चाई है ना? लड़के का ताल्लुक माँ से ज्यादा होता है लगाव, और बेटी का ताल्लुक माँ से बाप से ज्यादा होता है बेटी का लगाव। क्यों? इसलिए कि बेटे के लगाव में मतलब होता है पैसे, और माँ का दिल नरम होता है। बेटे ने मांगा 50 रुपए दे दो, अम्मी का नहीं बेटा नहीं है, अब्बू से पूछ के नहीं, अब्बू डांटे नहीं। माँ से कहा दो ना 50 रुपए, माँ ने दिए, निकाल के चला गया। और बेटी है जो बगैर मतलब और बगैर लालच के मोहब्बत होती है, वो अपने बाप से मोहब्बत से तो मोहब्बत होती है, लेकिन बाप से बहुत लगाव होता है बेटी का। आप देख लेना, बेटा बाहर काम कर रहा हो, उसे फोन पे बताना बेटा तेरे अब्बा की तबीयत खराब है, आने में 2-3 दिन लगा देगा, छुट्टी नहीं मिली, पैसे नहीं मिले, काम लग गया, छुट्टी होगी तब आऊंगा। और एक बार फोन बेटी को करके देखना, बेटी तेरे अब्बा की तबीयत खराब है, सारे काम काज छोड़ करके अपने बाप को देखने चली जाती है। बेटियां हैं, शायर कहता है बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, अरे जिनसे राजी है खुदा उनके यहाँ होती है। शायर ने कहा था कि जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती है, खुशनुमा ज़िंदगी की तहरीर बन के आती है। अरे बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के। तो बेटियां बोझ नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। और देखो सादाते किराम को जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महक रहा है दिलों का जहान बेटी से। अरे जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बहुत दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता। ऐ सिरौली वालों, जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो, लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। ये वही मक्का है जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। मदीने वाले मुस्तफा मक्के की सरजमीन पे तशरीफ लाते हैं। दहिया कल्बी ने कहा था आका मेरी बच्ची जब मैं जमीन में जिंदा गाड़ रहा था तो आसमान की तरफ देख के कह रही थी मौला मेरा बाप तो जालिम बन गया, आज मेरा बाप मुझे जिंदा गाड़ने के लिए आया है। ए मेरे मौला जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां तेरी रहमत का दरवाजा खुला होता है। ए मेरे मौला मैंने अपने घर में सुना है तेरा आखिरी पैगंबर आएगा, तेरा आखिरी रसूल आएगा जो बेटियों को बचाता हुआ आएगा, जो बच्चियों को जमीन में जिंदा दरगोर होने से बचाएगा। कब आएगा जिंदगी देने वाला, कब आएगा बेटियों को बचाने वाला, कब आएगा बेटियों को सीने से लगाने वाला। तो ऐ सिरौली वालों, ठीक 12 रबीउल नूर को ऐन खाना काबा के सामने हजरत अब्दुल्ला के मकान से, हजरत आमिना की गोद से सुबह सादिक के वक्त में एक आवाज फिजा में गूंजती है, दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, चिताओं पे जलने वाले बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह मुस्तफा आए। बेवाएं मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए। गुलाम मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए। कमजोर मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए। यतीम मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए। लाचार मुस्कुराने लगे। यतीमों से किसी ने पूछा जब से तुम्हारा बाप मरा तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट नहीं आई, तुम्हारे लबों पे तबस्सुम नहीं आया, आज क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो यतीम मुस्कुरा के कहते हैं देखो आज आमिना की गोद में वो तशरीफ लाया है जो अपना दामन रहमत फैलाएगा तो दुनिया के सारे यतीम उसमें समा जाएंगे। बेवाओं से किसी ने पूछा तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? कहती है हाँ हाँ जब से हमारा शौहर मरा कोई हमें इज्जत की निगाह से देखने वाला नहीं, आज वो मक्के में तशरीफ लाया है जो बेवाओं के सरों पे इज्जत की चादर रखेगा, जो बेवाओं को इज्जत देगा। आज अगर कोई बेवा हुकूमत की कुर्सी पे बैठ करके हुकूमत कर रही है तो वो ये न समझे ये कुर्सी उसे उसके वोटरों की वजह से मिली है, उसके सपोर्टरों की वजह से मिली है, ये कुर्सी उसके खानदान की वजह से मिली है, ये कुर्सी उसके वोटरों की वजह से नहीं मिली है। मदीने वाले मुस्तफा के सदक़े
آج جو بیواؤں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، یہ صدقہ ہے مدینے والے مصطفیٰ کا، یہ عطیہ ہے مدینے والے مصطفیٰ کا۔ میرا امام کہتا ہے، کہتی تھی بیوہ الہی بھیج جلوہ نور کا، دفن ہوتی بچیاں تکتی تھی رستہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے پارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ مصطفیٰ کی آمد۔ ایک بات اور عقیدے کی بتا دوں، سننا چاہیں گے ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ جب نبی کی آمد ہوئی تو سب خوش تھے، ایک ناخوش تھا، امام صاحب سے آپ نے سنا ہو، ایک رو رہا تھا، ٹھیک ہے؟ آج اس کی ضروریت روتی ہے نا، کچھ کے پیٹوں میں درد ہوتا ہے۔ آج آپ کو دنیاوی اعتبار سے سمجھاؤں کتنے ڈے منائے جاتے ہیں۔ چاکلیٹ ڈے منایا جاتا ہے، فادرس ڈے منایا جاتا ہے، مدرس ڈے منایا جاتا ہے، ارے ویلنٹائن ڈے جو فحش اور عیاش کہتے ہیں اسے منایا جاتا ہے۔ کوئی فتویٰ نہیں، کوئی بدعت کا حکم نہیں۔ 11 مہینے یہ قوم خاموش رہتی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا 11 مہینے کچھ جواب نہیں۔ اور جیسے ہی ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہونے والا ہوگا، آ جائیں گے نکل کے وہ ایئر فون والا مائک لگا کے رونا شروع کر دیں گے۔ اس دن ابو بکر ہوش میں نہیں تھے، اس دن عمر ہوش میں نہیں تھے، اس دن عثمان غنی پہ ہوش تھے، اس دن مولا علی کو ہوش نہیں تھا، اس دن نبی کا وصال ہوا تھا 12 تاریخ کو۔ یہ مسلمی خوشی مناتے ہیں، صحابہ رو رہے تھے، کسی نے نہیں منایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت، جشن ولادت ابو بکر صدیق کے دور میں اتنے سال آیا، عمر کے دور میں اتنے سال آیا، اتنے بار آیا، کسی نے نہیں منایا۔ یہ مناتے ہیں، یہ کہاں سے لے کر کے آتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سے بھی پوچھا گیا تھا اس دور میں کہ یہ جو تم نبی کا میلاد مناتے ہو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر پوری قوم وہابیت یہ ثابت کر دے کہ حضور اللہ کی نعمت نہیں ہے تو میں انہیں 200 روپے کا انعام دوں گا۔ یہ اعلیٰ حضرت ہے ہمارے ایمان بچانے کا۔ اگر ہم نہ ہوتا تو آج پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا۔ کہا 200 روپے دوں گا، اس دور میں انگریزوں کے دور میں 200 روپے بہت ہوئے۔ وہاں بھی ثابت کر دے کہ حضور اللہ کی نعمت نہیں ہے، آج تک ثابت نہیں کر پائے۔ اور حضور اللہ کی نعمت ہے، اللہ قرآن میں فرماتا جب اللہ کی نعمت آئے تو اس پہ خوب خوب چرچا کرو، خوب خوشیاں مناؤ۔ جب اللہ کی نعمت آئے، ارے حضور کی آمد ہوئی، ارے دنیا میں جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں وہ اسی نعمت کے صدقے میں ملی ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں تو نبی کے صدقے میں آئے ہیں، اس لیے ہم اپنے نبی کی آمد پر خوشی مناتے ہیں۔ اور وہ رو رہا ہے تو پتہ چلا میرے امام نے ایک پیغام دے دیا، او میرے نبی کی آمد پر اپنے چہرے بگاڑنے والوں، اے میرے نبی کی آمد پر اپنے پیٹوں میں درد محسوس کرنے والوں، احمد رضا قیامت تک سنیوں کو یہی پیغام دیتا رہے گا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مصر فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے زیر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضور کا ذکر سناتے جائیں گے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نبی کی آمد پہ سب خوش تھے۔ آقا کو حلیمہ سعدیہ لے گئے، باقی آپ نے سنا 2 سال تک دودھ پلایا، 4 سال کے قریب اپنے پاس رکھا۔ اس کے بعد میرے آقا حضرت آمنہ کے پاس آ گئے۔ اب میری تقریر ختم ہونے جا رہی، دیکھیے گا وقت کم ہے۔ ہماری فہرست میں بھی 2 شاعر موجود ہیں، شاعر اسلام شعیب رضا وارسی بھدوئی بنارس، شاعر اسلام راشد رضا مرکزی صاحب کے بعد تاج الشریعہ کے عظیم مدرسے سے فارغ، عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، شاعر بھی ہیں۔ آپ دیکھیں، اچھا عالم ماشاءاللہ، دیکھیں یہ 2 شاعروں کو آپ کو سن کے جانا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو میں ان کی موجودگی میں اپنی تقریر کو بڑے اختصار کے ساتھ کر رہا ہوں، ورنہ میں اپنی تقریر کو پھیلا سکتا تھا، اختصار کرتا ہوا جا رہا ہوں۔ دیکھیں نبی کی آمد 6 سال کے جب میرے آقا ہوئے تو ایک دن حضرت آمنہ اداس بیٹھی ہوئی تھی، میرے آقا تشریف لائے، امی آج اداسی کیسی؟ حضرت آمنہ نے کہا بیٹا تمہارے والد کی یاد آئے، اپنے دادا عبد المطلب سے پوچھو کیا ہم یثرب جا سکتے ہیں؟
تقریر ختم کرنے جا رہا ہوں سرولی والوں، یہ ایک پیغام دے کے جاؤں گا میں آپ کو۔ میرے آقا کے دادا نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے جاؤ۔ اب ساتھ میں باقی ام ایمن ہے، 6 سال کی عمر میرے آقا کی ہے۔ جب مقام ابوا آیا واپسی کے موقع پہ تو طبیعت خراب ہو گئی حضرت آمنہ کی۔ کوئی عام خاتون بیمار نہیں ہوئی ہے، قبیلہ قریش کی ایک معزز خاتون بیمار ہے۔ قافلہ ٹھہر گیا، انتظار کرتا رہا طبیعت ٹھیک ہو تب چلے، لیکن طبیعت میں کوئی سدھار نہیں آیا، قافلہ چلا آیا۔ چٹیل میدان، ہر طرف ببول کے درخت ہی درخت، پہاڑیاں ہی پہاڑیاں، شدت کی گرمی، عرب کی گرمی مشہور ہے۔ اس وقت میں حضرت آمنہ پہ وہ وقت آیا جو سب پہ آنا ہے، وہ گھڑی آئی جو سب پہ آنی ہے، وہ ٹائم آیا جو سب پہ آنا ہے، وہ لمحہ آیا جو سب پہ آنا ہے۔ علمی صاحب فرماتے یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بد مت انجان آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ میرے نبی کی والدہ پہ جاگنی کا عالم جب طاری ہوا تو نبی نے اپنی ماں کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھ لیا۔ میرے آقا اپنی ماں کے سر کو دبانے لگے۔ جنت کے حوروں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیتے ہم آپ کی ماں کی خدمت کریں، تو نبی کا کردار بول رہا تھا، نبی کا کیریکٹر بول رہا تھا، نبی کا اخلاق بول رہا تھا، نبی کی سیرت بول رہی تھی، نبی کا اسوہ حسنہ بول رہا تھا کہ ماں کی خدمت کا حق نرسوں اور نوکرانیوں کی ڈیوٹی لگا کے ادا نہیں ہوتا ہے، ماں کی خدمت کا حق تب ادا ہوتا ہے جب بیٹا خود اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے۔ میرے نبی اپنی ماں کا سر دبا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلے، مشفقہ ماں کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے، شفیقہ ماں کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے۔ میرے نبی کی والدہ نے دیکھا بیٹا رو رہا ہے، میرے نبی کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا مت رو میرے لال، آنسو مت بہا میرے لال، تو دنیا میں رونے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ روتے ہوئے کو ہنسانے کے لیے آیا ہے۔ بچے ماں باپ کی موت پہ اس لیے روتے ہیں کہ ماں باپ کے بعد میں بے سہارا ہو جائیں گے۔ میرے لال تو کسی کے سہارے کا محتاج نہیں ہے، تیرا خدا تیرا سہارا ہے اور تو ساری خدائی کا سہارا ہے۔ میرا ایمان کہتا ہے غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلے، حضرت آمنہ کے چہرے پر گرے۔ مجھے بتاؤ سرہولی والوں، اگر کسی بچے کے باپ کا انتقال ہو جائے تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو سہارا دینے کی بات کرتے ہیں؟ چچا کہتا ہے مت رو میرے لال، ابھی تیرا چچا موجود ہے، تاؤ کہتا ہے مت رو میرے لال، ابھی تیرا تاؤ موجود ہے، خالو الگ سہارا دینے کی بات کرتا ہے، ماموں الگ سہارا دینے کی بات کرتا ہے، پھوپا الگ سہارا دینے کی بات کرتا ہے، پڑوسی الگ سہارا دینے کی بات کرتے ہیں۔ قربان جاؤ میرے نبی کی عظمت پر، ماں کے شکم میں تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، 6 سال کے ہوئے ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، 8 سال کے ہوئے دادا کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ خدائی حیران ہے میرے مولا جسے تو نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، میرے مولا جسے تو نے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، مولا جسے تو نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اس کے ساتھ میں ایسا معاملہ، ماں کے شکم میں ہے باپ کا سایہ اٹھ گیا، 6 سال کے ہوئے ماں کا سایہ اٹھ گیا، 8 سال کے ہوئے دادا کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ میرے مولا ایسا کیوں؟ تو رب کی رحمتوں نے جواب دیا ہماری رحمت کے کرشمات کو تم کیا جانو، اگر ان کا باپ زندہ ہوتا، اگر ان کی ماں زندہ ہوتی، اگر ان کا دادا زندہ ہوتا، اور جب یہ مکے میں اسلام کا پرچم بلند کرتے تو دادا کہتا بیٹا میرے دبدبے کے سائے میں تو نے اسلام کا جھنڈا لہرایا، ماں کہتی بیٹا میری ممتا کے سائے میں تو نے اسلام کا پرچم بلند کیا، باپ کہتا بیٹا میرے روب کے سائے میں تو نے اسلام کا پرچم بلند کیا ہے۔ پروردگار عالم نے وہ سائے پہلے ہی اٹھا دیے تاکہ دنیا دیکھ لے جسے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے وہ کسی کا احسان لینے نہیں آیا ہے بلکہ ساری کائنات پر احسان کرنے کے لیے میرے نبی کی والدہ نے کہا بیٹا میں چند باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ اس وقت میرے نبی کی والدہ نے کہا میرے لال میں دیکھ رہی ہوں تیرا چرچا مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، سارے جہان میں بیٹا تیرا چرچا ہوگا۔ آمنہ کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا، آمنہ کا چرچا کبھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں، تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ یہ کہا اور آواز
रुक गई मेरे नबी की वालिदा की। आका जिस्म पकड़ के हिला के कहते अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि एक बार नबी और कह देते अम्मी और बोलो ना, तो इज़राइल अलैहिस्सलाम को मेरे नबी की वालिदा की रूह उनके जिस्म में वापस करनी पड़ जाती। इसलिए 2 मर्तबा कहा मेरे आका ने अम्मी और बोलो ना, तीसरी मर्तबा नहीं कहा मेरे आका ने। उम्मे ऐमन कहती है जब हजरत आमिना के विसाल का वक्त करीब था, सिरौली वालों मेरे नबी को गोद में लिया, हजरत आमिना ने प्यार किया। प्यार करने के बाद उठा करके उम्मे ऐमन को देते हुए कहा था उम्मे ऐमन आज से मेरा मोहम्मद तेरे हवाले, आज से मैं अपने बेटे को तुझे दे के जा रही हूँ, मेरे बेटे को रोने मत देना, हिफाजत के साथ सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा देना। सिरौली वालों 6 साल की उम्र में उसी पथरीली वादियों में मेरे नबी की वालिदा की कब्र तैयार हुई। वही कब्र तब तैयार हो गई। उम्मे ऐमन का कहना है मैंने अपनी आंखों से देखा कि मोहम्मद अपनी माँ के विसाल पर फूट फूट करके रो रहे थे मेरे आका। कहती जब मैं लेकर के चलने लगी तो मेरे आका को जब मैं एक टीले पे चढ़ रही थी तो मुझसे हाथ छुड़ाया आका ने और दौड़ते हुए आए और आकर के अपनी माँ की कब्र से लिपट गए और अपनी माँ की कब्र से लिपट करके फूट फूट करके रो रहे थे। वालिदा की कब्र पे मेरे आका फूट फूट करके रो रहे थे। 8 साल के हुए जब दादा का विसाल हुआ, जब जनाजा चला था तो मक्के की गलियों में आका फूट फूट करके रो रहे थे। आज माँ बाप का मर्तबा वो औलाद क्या जाने जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती। आज वो माँ बाप के मर्तबे को क्या जाने जिसे आज व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं मिलती। बाप बराबर में चारपाई पे बैठा है, औलाद 1 घंटा मोबाइल चलाती रहती है लेकिन उसे बात करने की तौफीक नसीब नहीं होती। ये बूढ़े बाप है जो इंतजार करते हैं मेरा बेटा आ जाए मुझसे 4 बातें कर ले। ये माँ इंतजार करती है मेरा लाल आ जाए मुझसे बैठ करके बातें कर ले। लेकिन बेटा है कि माँ बाप से बात नहीं करता। रात के अंधेरे में आया, रोटी बाहर खा के आया या खाई और खा के अपने बिस्तर पे सो गया। माँ बाप इंतजार करते मेरी औलाद है काश मुझसे बातें कर ले। आज जिस माँ बाप से तुम बात नहीं करते, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये चारपाई तेरे घर से उठ जाएगी, उस दिन तुझे तन्हाई महसूस होगी, उस दिन तू देखेगा ये घर तुझे काटने के लिए दौड़ेगा। आज माँ बाप की कदर नहीं करते। आज मैंने दुनिया का जायजा लिया तो मैंने देखा कि ये अपने माँ बाप को देखा करो, कभी अपने बाप को देखा करो, इनको देख लिया करो। मैंने अपने अब्बा से पूछा अब्बा मेरे हाथों की लकीरें नजर आ रही हैं, आपके हाथों की लकीरें कहाँ चली गई? तो अब्बा ने कहा बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथों की लकीरें मिल गई। ये एक बाप ही तो है। कभी पूछा चौराहे पे जाके देखा करो, रात के 3 बजे मैक्स लेकर के खड़ा हुआ है। रात के 3 बजे जब सब अपने घर में आराम से सो रहे हैं, वो गाड़ी लिए रोड पे खड़ा है, जान हथेली में रख करके गाड़ी रोड पे चला रहा है। वो एक बाप ही तो है ना जो सोचता है मुझे अपनी औलाद के लिए पैसे जमा करना, जो सोचता है मेरी औलाद जवान हो रही है उसके लिए मुझे पैसे जमा करना ताकि उसकी जवानी सही से गुजर जाए। अरे वो रात दिन के शिद्दत की गर्मी में ठेला लगा करके फल बेचने वाला वो एक बाप ही तो है जो शिद्दत की गर्मी में पूरे दिन ठेले पे खड़ा रहता है। प्यास लगती है मस्जिद या मदरसे में जाकर के पानी पी के आता है। किसी ने कहा अरे 20 रुपए की बोतल लेके क्यों नहीं पी लेते? तो कहता है कि 20 रुपए बच जाएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आ जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आ जाएंगे। आज वही बेटा जवान हो गया, 4 पैसे क्या कमाने लगा, उसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते? हमने देखा है जिसने अपने माँ बाप पर जुल्म सितम किए, आज उनकी औलाद उन पे जुल्म सितम कर रही है। ये मैं नहीं कहता, मौलाना रूम कहते हैं मसनवी शरीफ के अंदर, फरमाते हैं कि एक शख्स की बीवी ने शिकायत की कि तुम्हारा बाप रात रात भर खांसता रहता है, इसकी खांसी की वजह से मेरे बच्चों की नींद खराब हो जाती है, इसका बिस्तर वहां करो जहां जानवर बनते हैं। ले गया अब्बा को, बीवी का गुलाम था, अब्बा को पीठ पे लादा, हाथों की हड्डियों ने जवाब दे दिया था, पैरों की ताकत ने जवाब दे दिया था। अब्बा ने पूछा बेटा यहाँ क्या हुआ, घर में क्या परेशानी? कहता अब्बा पूरी रात खांसते मेरे बच्चों की नींद खराब होती है, चलो मैं तुम्हारा बिस्तर वहां करता हूँ जहाँ जानवर बनते हैं। एक कंबल लिया, लेकर के चला, जब बिस्तर कर दिया, उसका बेटा समझदार था वो भी साथ में चला। मौलाना रूम जो नतीजा निकालते हैं उसे सोने के कलम से लिखने के काबिल होता है।
فرماتے ہیں جب اس نے کمبل دیا ابا جاڑا لگے تو کمبل اوڑھ لینا، تو اس کے بیٹے نے کمبل ہاتھ سے دیا دادا کے، آدھا پھاڑا اور آدھا دادا کو دیا، آدھا لے کے چلنے لگا۔ مولانا روم فرماتے اس نے پوچھا بیٹا تم نے نیا کمبل خراب کر دیا، اتنے گھر پہ لحاظ رکھے تھے، ایک سے ایک بہتر کمبل تھا، بتاتا تو میں تجھے وہ دے دیتا۔ کہا نہیں ابا یہ راز کی بات ہے۔ بولا راز کیا ہے بتا؟ کہا ابا آج تمہارے والد بوڑھے ہو گئے، ہاتھ کی ہڈیوں نے جواب دے دیا، تم نے ان کا بستر جو ہے جانوروں کے بدنے کی جگہ پہ کر دیا۔ کل جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے اور جب میرے بیوی بچے تم سے پریشان ہوں گے تو تمہیں میں یہی لا کر کے لٹاؤں گا، تو یہ آدھا کمبل میں تمہیں اوڑھنے کے لیے۔ پہلی محبت ماں باپ کی ہے نوجوانوں، جو دنیا میں بدلہ مانگتی ہے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو گے تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی۔ اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہیں کی تو یہ امید مت رکھنا بڑھاپے میں تیری اولاد میرا سہارا بن جائے گی۔ تو ماں باپ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ تم تو آرام سے گھر میں بیٹھے ہو نا، 25,000 کا 20,000 کا فون چلا رہے ہو، تو تمہارا باپ ہے جو 3 منزل پہ سر پہ اینٹیں رکھ کر کے چڑھ رہا ہے شدت کی گرمی میں، تاکہ میری اولاد پڑھ لکھ جائے گی، اعلیٰ تعلیم حاصل کر دے گی، ڈگری مل جائے گی، اس کی جوانی اس سکون سے گزر جائے گی۔ کبھی دیکھ لیا کرو اپنے باپ کے چہرے کی طرف، ان کی آج یہ سفید داڑھی تمہیں کیا پیغام دیتی ہے، ان کی جوانی کیسی گزری ہوگی تمہاری خاطر۔ آج کا دور تو بڑا ترقی یافتہ دور ہے، آج کے دور میں تو بڑا دور ترقی کر گیا، بڑا پیسے کی فراوانی ہے۔ ان بزرگوں سے پوچھو 30-35 سال پیچھے پلٹ کے تو ذرا جاؤ، ایسا غربت کا دور تھا۔ اس دور میں ماں نے اتنا کہہ دیا تھا کہ میرے بچے کو عید پر نئے کپڑے چاہیے۔ یہی باپ تھا جو دوسروں کی مزدوری کر کے پیسے کما کے عید پر نئے کپڑے اس اولاد کو بنا کے دیے۔ آج اس کے بچے شاپنگ مال سے کپڑے خریدیں، اس کے بچے بہترین شو روم سے کپڑے خرید کے لائیں، اور ماں باپ نے کہ پرانے کپڑے دھو کر کے اس میں عید کے دن اللہ کا شکر ادا کریں۔ کیا اسی دن کے لیے ماں باپ نے جوان کیا تھا اس اولاد کو؟ آج ماں باپ کا مرتبہ نہیں جانتی ہے اولاد۔ آؤ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں۔ ان عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت آق ولا منان ولا قمار ولا مدمن خمر۔ انوار الحدیث میں بھی یہ حدیث مل جائے گی۔ مدینے والے مصطفیٰ فرماتے وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہاں جنت میں داخل ہونے سے مطلب کیا ہے؟ دخول اول، یعنی جیسے نیکوکار پرہیزگار جنت میں داخل ہوں گے، یہ 4 لوگ ایسے ہیں جو ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائیں گے، پہلے اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے، پھر اس کے بعد کسی کی سفارش سے جنت میں جائیں گے۔ وہ 4 کون ہیں؟ سرولی والوں اپنے اپنے گریبان کا جائزہ لے لینا، کہیں ہم تو ان 4 میں سے نہیں ہیں۔ اے نوجوانوں سنو، بڑی محنت سے جلسے سجائے جاتے ہیں۔ نبی فرماتے لا يدخل الجنت آق، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کو ستاتا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ماں باپ کو ستانے والا نبی فرماتے ہما جنتوں کا ہما نار کا، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرو گے، فرما برداری کرو گے، اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ ماں باپ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ 15ویں پارے میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ رب 15ویں پارے میں فرماتا ہے کہ حکم دیا تمہارے رب نے کہ اپنے رب کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ میں بھلائی کرو۔ سید صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، امام صاحب قبلہ مولانا حیدر صاحب قبلہ، سب جانتے ہیں کہ جہاں جہاں قرآن میں اللہ نے اپنے حق بیان فرمائے، ٹھیک اسی کے برابر میں ماں باپ کے حق بیان فرمائے۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے ماں باپ کا، کتنی بڑی شان ہے ماں باپ کی۔ اس کا پتہ تو ہمیں تب چلتا ہے جب یہ سائے ہمارے سر سے اڑ جاتے ہیں۔ پھر چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو ماں باپ جیسا پیار کرنے والی شخصیتیں تو نہیں ملیں۔ آج جس باپ کی کھانسی تمہیں اچھی نہیں لگتی، آج جس ماں کا بولنا تمہیں اچھا نہیں لگتا، بیٹا ہے کہ چلا جا رہا ہے پارٹی کرنے دوستوں کے ساتھ میں، ماں فون کر کے کہتی میرے لال اتنی رات ہو گئی ابھی تک گھر پہ کیوں نہیں آئے، فون کاٹ کے کہتا ہے غصے میں کیا مجھے ماں پریشان کرتی رہتی ہے، ڈسٹرب کرتی رہتی ہے، میرے بھی تو کچھ شوق و ارمان ہے، میں بھی تو گھومنے نکلا ہوں، کیوں مجھے پریشان کرتی ہے۔ جب تو غصے میں فون کاٹتا ہے تو اس ماں سے پوچھ جو رات میں تیری خاطر جاگ رہی ہے، اس باپ سے پوچھو کروٹیں بدل رہا ہے، بستر پہ سو نہیں رہا ہے، نظر دروازے پہ لگی میرا لال آتا ہوگا، میرا بیٹا آتا ہوگا، رات میں
दिसंबर और जनवरी की शिद्दत की रातों की राशि मरकजी बताएंगे आपको। जब कोहरे की रातें होती हैं, जहाँ करीब का नहीं दिखता आदमी को, उन शिद्दत की रातों में जब रात में जलसा करके कभी हम जाते हैं, तो उलमा बताएंगे आपको, कभी प्रोग्राम से घर पे जाते हैं, बीवी है मोहब्बत का दावा करती है, बच्चे हैं मोहब्बत का दावा करते, लेकिन वो कोहरे की रातें, सर्दी की रातें, उन रातों में जैसे ही गाड़ी दरवाजे पे पहुंचती, दरवाजा खटखटाया जाता है, तो बीवी की आवाज पहले नहीं आती, या तो बाप की आवाज आती है या माँ की आवाज आती है कि बेटा अभी दरवाजा खोल। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप हैं जिनकी नजरें दरवाजे पे लगी है, मेरे लाल आता होगा, मेरा बेटा आता होगा, अभी नहीं समझ रहा हूँ माँ बाप के मर्तबे को, अभी नहीं जान रहा उनकी कदर को, लेकिन तब पता चलता जब ये साए सर से उठ जाते, फिर चराग लेके ढूंढोगे। मैं ईसाले सवाब का मुमकिन नहीं हूँ, मैं खुद ईसाले सवाब करता हूँ, लेकिन देखा जाता है जब माँ बाप हयात होते हैं तो चीज को छुपा करके कमरे में लेके जाता है बेटा, कि माँ बाप ना देख ले, उन्हें देना ना पड़ जाए, और उनका विसाल हो जाए तो फातिहा में देखो सेब अलग रखे, केले अलग रखे, अनार अलग रखे, इतने फल, इतनी चीजें रख दी जाती है। सवाब मिलेगा इसका, मैं इसका मुमकिन नहीं हूँ, लेकिन क्या अच्छा होता माँ बाप जिंदा थे तो उन्हें सेब अपने हाथ से काट के खिला देता, क्या अच्छा होता माँ बाप जिंदा थे तो अनार का जूस ला के अपने हाथों से पिला देता, क्या अच्छा होता कि तू कोई बेहतरीन ग़िज़ा घर में बनवा करके अपने बाप को अपने हाथों से खिला देता, तेरे बाप का दिल भर जाता। आज तुम दुआ कराते तो हो लेकिन दुआ लेते नहीं हो। मौलाना साहब दुआ कर देना काम नहीं चलता है, हाफिज साहब दुआ कर दो काम नहीं चलता है, आलिम साहब दुआ कर दो काम नहीं चलता है। नबी फरमाते हैं कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे बनी इसराइल के नबियों की दुआ उनकी उम्मत के हक में कबूल होती है। दुआ कराते तो है, दुआ लेते नहीं है। घर में माँ बाप बैठे, उनसे दुआ लो, उन्होंने हाथ उठा के दुआ कर दिया, अल्लाह ताला तेरी तकदीर को बदल देगा, अल्लाह तेरी किस्मत को बदल देगा। ये माँ बाप है जो अपनी औलाद की खुशी की खातिर अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देते हैं। मैंने अपने बचपन में देखा, हम कई भाई हैं तो चीज कम पड़ जाती, माँ के हिस्से में जो आती थी वो अपनी चीज उठा के रख देती। अभी मेरा एक बेटा बाहर चला गया है, मैं उसको खिला दूं, ये खुद नहीं खाते, ये अपनी औलाद को खिलाते, और बेटा जवान हुआ, 4 पैसे आ गए, माँ बाप से छुपा के चीज कमरे में लेके जाता है। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप जवान करते औलाद को? कौन सा मुंह लेके जाओगे महबूबे दादर के सामने, कौन सा चेहरा लेके जाओगे शाफे महशर के सामने? ये बाप है, रक्षा चलाने वाला एक बाप ही तो है जो मेहनत मजदूरी करके औलाद को पढ़ाता है। आज बेटे को पैसे मिले, कार मिल गई तो लिखवाता ये मेरी माँ की दुआ का असर है। क्या बाप ने कोई कुर्बानी नहीं दी थी? इन बापों से पूछो इन्होंने कितनी कुर्बानियां औलाद की खातिर दी। क्या अच्छा होता कि लिखवा देता ये मेरे माँ बाप की दुआ का असर है। ये बाप ही तो है जो शिद्दत की गर्मी में औलाद के लिए पैसे जमा करके लाता है। ये एक बाप ही तो है जो 3 मंजिल पे ईंटें धो रहा है। ये एक बाप ही तो है जो पूरे दिन खेत में मजदूरी कर रहा है। ये एक बाप ही तो है जो रिक्शा चला करके शहर में पुलिस वालों के डंडे खा रहा है, लेकिन औलाद के लिए पैसे जमा कर रहा है। ये स्कूल की फीस भरने वाला ये तुम्हारा बाप है। ये तुम्हारी कोचिंग की फीसें भरने वाला तुम्हारा बाप है। तुम्हारे हाथों में जो कीमती मोबाइल है इसको दिलाने वाला भी तुम्हारा बाप है। आज उसी की कुर्बानियों को भूल गए। इतना याद रखना, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, अरे बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। आज इस औलाद का बाप है। नबी फरमाते हैं जन्नत में माँ बाप को सताने वाला नहीं जाएगा। आगे नबी फरमाते हैं वाला कमार और जुआ खेलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। वो जुआ चाहे लूडो के जरिए खेलो, चाहे शतरंज में पैसे लगा के खेलो, चाहे IPL में पैसे लगा के खेलो, अगर जुआ है तो जुआरी जन्नत में नहीं जाएगा। अरे सुनो, कयामत के दिन नबी से मुसाफहा करना है।
سنو، صرف ہنسی مذاق کے لیے جلسوں میں نہ آیا کرو، بہت ہو گیا ہنسنا ہنسانا۔ ارے جلسوں میں آج پسند بھی ان خطبہ کو کرا جاتا ہے جو ہنسی مذاق زیادہ کرے۔ یہ منبر رسول ہے، کب تک ہنسی مذاق سنتے رہو گے؟ کب تک لطیفے سنتے رہو گے؟ اگر اب بھی نہیں باز آئے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ کب تک ہنسی مذاق پہ چلتے رہو گے؟ یہ منبر رسول ہے۔ غوث اعظم باز کرتے تھے تو 250 لوگوں کے جنازے اٹھتے تھے، خوف خدا سے لرزتے تھے۔ سوچا کرو، دیکھا کرو کہ یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے، قرآن و حدیث کا پیغام دیا جا رہا ہے، کب تک ہنسی مذاق کی زندگی؟ یاد رکھو جواری قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کے ہاتھ خنزیر کے خون میں سنے ہوئے ہوں گے۔ اب مجھے بتاؤ سنولی والوں، کیا ان ہاتھوں سے نبی سے مصافحہ کر لو گے؟ کیا اس دن مولا علی سے مصافحہ کر لو گے؟ آج دنیا میں تھوڑے سے پیسوں کی خاطر اتنے بڑے گناہ نامہ اعمال کو درج کرا دیے۔ اتنا یاد رکھنا، نبی فرماتے والا کمار جوا کھیلنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ محنت سے کماؤ، 200 روپے کما کے لاؤ گے، اللہ تعالیٰ اس میں 2000 کی برکت عطا فرمائے گا۔ وہ رب ہے، وہ مالک الاطلاق ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ تم نے دیکھا نہیں 50,000 کی تنخواہ پانے والا پریشان رہتا ہے اور 5,000 کی تنخواہ پانے والا ایمان سکون سے رہتا ہے اور اپنے بستر پہ آرام سے سوتا ہے۔ وہ رازق ہے، غذا کیڑوں کو دیتا ہے وہ پتھر میں، وہ رازق ہے، غذا کیڑوں کو دیتا ہے وہ پتھر میں۔ بھٹکتا پھرتا ہے انسان کو روزی کے چکر میں، اڑانے بھر ہواؤں میں یا لگا گوتے سمندر میں، ملے گا بس وہی جتنا کہ لکھا ہے مقدر میں۔ جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے اتنا ہی تمہیں ملنا ہے۔ اس لیے حلال کماؤ، حلال اپنی اولاد کو کھلاؤ، حلال کھلاؤ گے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے گا۔ آج دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم اپنے لقمے پہ غور کریں، جو آج دعائیں قبول نہیں ہوتی تو جواری جنت میں نہیں جائے گا۔ آگے نبی فرماتے ولا منان، اور احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ مسجد میں پیسے کیا دے دیے، چوراہے پہ آئے کہہ رہا میں نہیں دیتا تو پنکھے نہیں لگتے مسجد میں، میں نہیں دیتا تو صفحے نہیں بچتی مسجد میں۔ احسان کر کے احسان جتا دیا۔ مولا کو حکیم لقمان کہتے ہیں منت کو منت میں نہیں، فارسی کی پہلی میں جب انتخاب مالا ہوتا میں نے مجھے پڑھتے تو اس میں ہے یہ احسان کر احسان جتا بن۔ احسان کر کے احسان جتانا نہیں چاہیے، کام رضائے الہی کے لیے کرنا چاہیے، اور اس طرح کرنا چاہیے کہ داہنے ہاتھ سے کرے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرو، احسان جتانے کے لیے نہیں۔ کسی غریب کی شادی کرا دی، اس کی بیٹی کی شادی ہو تو جاتی اگر میں پیسے نہیں دیتا، احسان جتا دیا۔ احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا جب تک اپنے گناہوں کی سزا نہیں بھگتے۔ اب آخری بات نبی فرماتے ہیں ولا مدمن الخمر، اور جو شراب کا عادی ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ نوجوانوں نے کیا نئی ٹرک نکالی کہ بھائی ہم تو بیئر پی رہے ہیں، وہ تو جوس ہے پھل کا۔ یہ ہے آج میری قوم کے اندر، بیئر کو جوس بتایا جاتا ہے۔ جو چیز نشہ آور ہوتی ہے وہ حرام ہے۔ علماء کرام موجود ہے نا، شریعت کا مسئلہ بھی بتاتا ہوا چل گیا، کیونکہ آپ جانتے ہو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو دل سنبھال کے بیٹھو، جب عالموں کے سامنے جاؤ تو زبان سنبھال کر، کیونکہ عالم زبان کی بات پکڑتا ہے، اللہ کا ولی دل کے خطرات سے واقف ہوتا ہے۔ شرابی کے لیے میرے نبی فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ نبی قسم کھا کے کوئی چیز ارشاد فرمائے تو آپ سوچو، فرماتے تم شرابی کو قبر میں دفن کر کے آتے ہو، اس کا چہرہ کعبے کی طرف کر کے آتے ہو۔ نبی فرماتے ہیں شرابی کی قبر کھول کے دیکھ لینا، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ کعبے سے پھیر دیتا ہے۔ جس کا چہرہ کعبے سے پھیر دیا جائے، نبی جس سے اپنا چہرہ رحمت پھیر لے، کون ہے جو قبر میں تمہارے کام آئے گا؟ کون ہے جو قبر میں تمہارے کام آئے گا؟ میرا ایمان کہتا ہے ان کو رحم آئے تو آئے، ورنہ وہ کریم مار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ آج تھوڑے سے مزے کی خاطر
دوستوں کے ساتھ میں پارٹی کے نام پر عیاشیاں کر کے شراب کے دور اڑا کر کے اپنے گھر پہ آ کر کے پیسے برباد کرنے والوں، گھر میں بیٹیاں شادی کے لیے بیٹھی ہیں، گھر میں بہنیں شادی کے لیے بیٹھی ہیں، بہنوں کے بالوں میں چاندی اتر آئی، بال سفید پڑنے لگے، صاحب ہے کہ شراب کے ٹھیکے پہ جا کر کے پورے دن کی مزدوری وہی اڑا کے آ گئے، جوئے میں پیسے خرچ کر کے آ گئے، بیٹیاں پریشان، بہنیں پریشان۔ اتنا یاد رکھنا قیامت کے دن ہر چیز کا حساب دینا ہے، تھوڑے سے مزے کی خاطر شرابی جب مرتا ہے، شرابی کو دنیا میں تو نقصانات ملتے ہی ہیں، آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیجئے، شرابی کا لیور ڈیمیج ہو جاتا ہے، شرابی بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے، شرابی شوگر کا مریض ہو جاتا ہے، شرابی کا دماغی سنتولن خراب ہو جاتا ہے، ایک قسم کی بیماریاں اسے لگ جاتی ہیں۔ یہ تو دنیاوی معاملات ہیں، اور آخرت میں اس کی جو سزا اسے ملے گی وہ تو ملے گی ہی، اس کو خون اور پیپ پلایا جائے گا جہنم کے اندر۔ آج تھوڑے سے مزے کی خاطر وہ اپنی آخرت کو برباد کرنے والوں نوجوانوں، یہ اپنی عاقبت کو برباد کرنے والے نوجوانوں، اگر چاہتے ہو کہ قبر میں نبی کا دیدار ہو، چاہتے ہو کہ زندگی سکون سے گزر جائے، تمہیں قبر میں بھی آرام مل جائے، تو مدینے والے مصطفیٰ کی سنتوں کو اپنا لو، حرام کاموں کو چھوڑ دو، نبی کے بتائے طریقے پہ چلنے لگو، چہرے پہ سنت رسول سجا لو۔ جب نبی کا عاشق قبر میں جاتا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں فرشتوں قبر میں میرا گلاب آیا ہے، میرا ایمان کہتا ہے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ تو یہ اپنی زندگی سدھارو۔ یہ جشن عید میلاد النبی ہے، یہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس ہے، اس سے یہی ایک پیغام دے کے جاتا ہوں، اے میرے نوجوانوں، ماں باپ زندہ ہیں تو قدر کر لو، ماں باپ حیات ہیں تو ان کی قدر کر لو، ورنہ یہ اس محبت کا جواب دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ پتہ تب چلتا ہے جب یہ چارپائی ہمارے گھر سے اٹھتی ہے۔ ہم نے خود اپنا جائزہ لیا ہے، بچے کی رات میں طبیعت خراب ہو گئی، امام صاحب پوری رات ہم اور بیوی بیٹھے رہے، سر پہ کپڑا باندھتے رہے، بخار اتر جائے، بخار اتر جائے، اور ہم دل میں خیال آیا آج ہماری اولاد بیمار پڑ گئی تو ہم پریشان ہو گئے، ہمارے ماں باپ نے بھی تو ہمارے لیے راتوں میں قربانیاں دی ہوں گی، ہمارے ماں باپ نے بھی راتوں میں جا کر کے ہماری خاطر کتنی قربانیاں دی ہوں گی۔ ان قربانیوں کو یاد کر لو میرے نوجوانوں، اور ماں باپ کی قدر کر لو۔ ماں باپ سے بڑا مرتبہ آپ یاد رکھو انسانوں میں نہیں ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ نے ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کا مرتبہ بتایا کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے ماں باپ میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے میری محبت کا؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ پھر پوچھا، پھر فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ پھر پوچھا، پھر فرمایا اموں کا کہا آقا، پھر فرمایا تیرا باپ۔ کیونکہ 3 بار نبی نے ماں کا مرتبہ اور 1 بار باپ کا مرتبہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ 3 چیزوں کا تعلق صرف ماں سے ہے، 3 چیزوں کا تعلق صرف ماں سے ہے اولاد کے ساتھ میں۔ وہ 9 مہینے اپنے شکم میں رکھتی ہے، بچے کو جنم دیتی ہے تو، اور تیسرا وہ 2 سال تک انہیں جگر پلاتی ہے۔ اس لیے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا کہ تیری ماں کا حق جائے۔ ایک صحابی نے کہا تھا میں نے کاندھے پہ بٹھا کے ماں کو حج کرایا، کیا میں نے اپنی ماں کا احسان اتار دیا؟ نبی نے فرمایا تیری ماں، تم پیدائش کے وقت تیری ماں کو جو درد اٹھے تھے ان دردوں میں سے ابھی ایک درد کا بھی بدلہ نہیں چکا ہے۔ پوری زندگی اولاد ماں کی خدمت کرتی رہے تب بھی ماں باپ کا احسان نہیں چکا سکتی۔ ماں باپ کا مرتبہ بہت ہوتا ہے، ماں باپ کی شان بہت بڑی ہے، ماں باپ کی عظمت بہت بڑی ہے۔ ماں باپ ناراض ہیں، علماء فرماتے ہیں اگر پیر پکڑ کے بھی راضی کرنا پڑے تو ماں باپ کو راضی کرتے ہیں، کیونکہ جس سے اس کے ماں باپ راضی ہیں اس سے اللہ راضی ہے، اس کا رسول راضی ہے، اور جس سے ماں باپ ناراض ہے اس سے نہ اللہ راضی ہے نہ اس کا رسول راضی ہے۔ اور نبی 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کی قبر سے لپٹتے ہوئے اپنی ماں کو یاد کر کے آ کر اٹھتے تھے مسجد نبوی شریف۔ صحابہ سے فرماتے تھے میرے صحابہ، میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، میری ماں پردے کی آڑ سے مجھے آواز دیتی ابنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے میری بات سنو۔ میرے آقا فرماتے میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی بات سننے چلا گیا۔ یہ ماں باپ کا مرتبہ، یہ ماں باپ کی شان ہے۔ میرے آقا نے وہ مکہ جہاں بیٹیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ سے محبت کر کے بیٹیوں سے پیار کرنا سکھایا۔ جہاں بہنوں کو بھائی اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیتا تھا، نبی نے اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ سے محبت کر کے بہنوں سے پیار کرنا سکھایا۔
جہاں بیٹا ماں کو بازار میں بیچ آتا تھا، نبی نے اپنی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ سے محبت کر کے، اپنی ماں آمنہ سے محبت کر کے ماں کا مرتبہ بتایا، ماں سے پیار کرنا سکھایا۔ رب قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا النبی، یہ غیب کی خبریں دینے والے نبی، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا اور گواہ بنا کر کے بھیجا۔ آپ اپنے رب کے حکم سے بلاتے اس کی بارگاہ کی طرف، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے۔ آل رسول کی موجودگی میں دعا کرتا ہوں مولا میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مولا مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میرے ساتھ مل کے کلمہ طیب پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ زندگی سواریے، دلشاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے۔ جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے، پڑھیے نماز، مسجدیں آباد کیجئے۔ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے لیکن ضرور آتا ہے۔ کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ رہی کلی تو پھول کھلیں گے، زندگی باقی رہی سرونی والوں تو پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔